السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و معزز بزرگوں، قابل احترام نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، جو آیت میں نے پیش کی ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر قتال فرض کیا ہے، کتب علیکم القتال، تم پر دشمنان دین کے خلاف جنگ کرنا یہ فرض کیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ یہ تمہیں پسند نہیں، تم قتال کرنے کو، جنگ کرنے کو ناپسند کرتے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ چیز تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اپنے لیے اور وہ تمہارے لیے شر کا باعث بنتی ہے، نقصان کا باعث بنتی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، کسی چیز سے نفرت کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے دو مقامات سے میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور کبھی کوئی معاملہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے، اور وہی چیز ہمارے لیے خیر اور فائدے کا باعث بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے، تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم ہے۔ محترم حاضرین اکرام، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ زمین اور آسمان کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے فیصلے، چاہے خیر کے فیصلے ہوں یا شر کے فیصلے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کے خواہشات کا، اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور ان فیصلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختار ہے، آزاد ہے، وہ جیسے چاہے فیصلہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یفعل ما یشاء،
اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خواہش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فیصلے کا ارادہ کیا اور اس فیصلے میں ہماری رضا نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ انسانوں کی رضا نہیں ہے، چونکہ بندوں کی خواہش نہیں، بندوں کو پسند نہیں، لہٰذا اس فیصلے کو بدل دیا گیا، ایسا نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، یہ اصول ہے، اس اصول پر ہمارا ایمان۔ اور دوسری حقیقت جس پر ہمارا ایک اہل ایمان کا ایمان ہونا چاہیے، مومن کا ایمان ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے عالم تک نہیں ہوا کرتے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، جو دماغ میں آئے فیصلہ کر دیا، بس اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، اس کی کوئی حکمت نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ انہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ ہو، اس فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، لاجک ہوتی ہے، اس فیصلے کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہوتا ہے۔ تو دوسری حقیقت جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے پیچھے یقیناً کوئی خیر ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس جو سمجھ ہے، انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو نگاہ ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ انسان کی نگاہ، اس کی سوچ محدود ہے، اس کا علم محدود ہے۔ اور قرآن مجید میں انسان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظالم بھی ہے اور انسان جاہل بھی ہے۔ یعنی انسان کے پاس جو علم ہے وہ محدود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ لامحدود، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں، ایک ایسی ذات جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، جس کی نگاہوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی سوچ اور جس کی سمجھ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس نے اپنی حکمت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا، اس فیصلے کو ہم اپنے محدود علم کے مطابق دیکھیں، ہم اپنی محدود سوچ کے مطابق دیکھیں۔ ہمارے پاس حکمت نہیں، ہمارے پاس جو سوچ ہے محدود ہے، ہمارے پاس جو نگاہ اور بصیرت ہے وہ محدود ہے، اس محدود لمیٹڈ نگاہ سے ہم دیکھیں اور اس میں کچھ خرابی نظر آئے تو کیا ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ صحیح ہے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ یقیناً صحیح ہے، لیکن ہماری نگاہ چونکہ محدود ہے اس لیے ہمیں اس فیصلے کی حکمت سمجھ نہیں آتی۔ تو تیسرا اصول یہ ہے کہ انسان کے پاس علم محدود ہے، وہ ظالم، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے جہل کی بنیاد پر، اس کی کم علمی کی بنیاد پر ان فیصلوں کو وہ غلط سمجھنے لگتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ فیصلے صحیح نہیں اور ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے اور ہمارے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح نہیں۔ اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے، انسان کی سوچ محدود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کے فیصلے نامحدود ہیں۔ تو یہ تیسرا اصول ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں تمہارے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے فیصلے کے طور پر آئی، وہ تمہیں ناپسند لگ رہی ہیں، تم اسے پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتے ہیں، اور تمہارا مزاج ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے، ہم اسے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوتا، ہم اپنی مرضی سے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے شر کا باعث بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ان اللہ یعلم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آپ کو انسانی تاریخ کا خصوصیت کے ساتھ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، انسانی تاریخ کا بھی اور اسلامی تاریخ کا بھی آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، بہت سارے ایسے واقعات ہمیں نظر آئیں گے، ملیں گے، قرآن میں ملیں گے، احادیث میں ایسے واقعات ملیں گے، جب وہ واقعات پیش آئے تو اس وقت کے تمام انسانوں نے سوچا کہ یہ واقعہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمیں نقصان ہوا، اس سے ہمیں محرومی ہوئی۔ لیکن جب وقت گزرا، اس کے جو نتائج سامنے آئے، اس وقت انسان نے محسوس کیا کہ نہیں، وہ جو فیصلہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ صحیح ہے۔ بہت ساری مثالیں کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہی مثال جو سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ جب اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہی تھی، اس وقت مسلمانوں نے یہ تمنا کی کہ ان کے خلاف لڑنے کی ہمیں اجازت دی جائے۔ منافقین نے کہا کہ ہمیں اگر قتال کا موقع ملے تو ہمیں نیز و نابود کر دیں گے، اسلام کو غالب کریں گے، آپ کے ساتھ ہم نکلیں گے اور انہیں ختم کریں گے اور اسلام کو سربلند کریں گے۔ کچھ کمزور ایمان والوں نے بھی یہ تمنا کی کہ قتال کا حکم نافذ کیا جائے،
لیکن جب قتال فرض کیا گیا، حکم دیا گیا کہ لوگوں اب ان کے خلاف لڑو، ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ، جو تمہارے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، میدان جنگ میں آ چکے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے خلاف لڑو اور اپنی جانوں کو قربان کرو۔ تو کمزور اہل ایمان نے، منافقوں نے اسے ناپسند کیا۔ ایسے بھی اہل ایمان تھے جو ابھی ایمان میں داخل ہوئے، ابھی ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوا تھا، بعض چیزوں کو پسند کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پسند آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن قتال کا حکم دیا تو اپنی جانوں کے سلسلے میں انہیں خوف محسوس ہوا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا، جنگ فرض کی گئی، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اللہ کا مانتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ناپسند ہیں لیکن تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ یہ جنگ جس میں تمہاری جان جا سکتی ہے تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن یہی چیز ہے جو تمہارے دین کو سربلند کرے گی، یہی چیز ہے جو تمہارے مستقبل کو محفوظ کرے گی، یہی چیز ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی اور سربلندی عطا کرے گی اور آخرت میں بھی کامیابی اور سرخروئی عطا کرے گی۔ یہ ناپسند ہے تمہیں یہ چیز، لیکن یہی چیز تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ تم جنگ سے رکنا چاہتے ہو، یہ تمہیں پسند ہے، لیکن جنگ سے رکنا کفر کو غلبے کا ذریعہ بنے گا، کافروں کی مضبوطی کا ذریعہ بنے گا، اسلام کے دب جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ شر ہے جو تمہاری پسند کے اندر چھپا ہوا۔ اس لیے جب قتال کا حکم ہوا تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نتیجے کا علم ہے، تمہیں علم نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صلح حدیبیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی، کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں صلح ہوئی، متعدد شرائط ایسی تھی جسے مسلمان پسند نہیں کر رہے تھے۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، کیا مسلمان پسند کرتے اسے؟ وہ مسلمان جو 313 تھے اور کفار کو انہوں نے اپنے 3 گنی تعداد کو شکست دی تھی، اب 1400 صحابہ موجود ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، اس سال عمرے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیا مسلمانوں کی یہ بات پسند تھی؟ نہیں، سخت ناپسند ہوئی یہ بات۔ اس سال آپ واپس جائیں گے، آئندہ سال آئے گا، صرف 3 دن قیام کریں گے، اس سے زیادہ نہیں، صرف تلوار ہوگی وہ بھی نیام کے اندر ہوگی، اور جو ہماری طرف سے مسلمان بن کر آپ کے پاس چلا جائے تمہیں اسے واپس کرنا ہوگا، اور آپ کی طرف سے کوئی شخص کافر بن کر ہمارے پاس آ جائے ہم واپس نہیں کریں گے۔ یک طرفہ ناپسند تھی یہ بات، یہاں تک کہ اس شرط کے ختم ہونے سے پہلے میں نے ایک مسلمان جو کافروں کے شکنجے میں تھے مسلمانوں کے پاس آئے حضور کے پاس، تو اس شرط کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹانا پڑا۔ مسلمانوں کو سخت تکلیف دے تھی یہ بات، رنجیدہ قاتل ہوئے، صحابہ بہت تکلیف میں تھے۔ گویا کہ یہ جو فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو رہے تھے، ان صلح کو، شرائط کو قبول کرنے کی مسلمانوں کو ناپسند محسوس ہوئے، مسلمانوں نے اسے پسند نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تو راستے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی، ایک عظیم فتح ہم نے تمہیں عطا کی۔ کیسی فتح؟ صلح کر کے آ رہے ہیں، دب کر آ رہے ہیں، بظاہر ہار کر آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ صلح مبین، فتح مبین ہمیں عطا کی۔ اور کچھ ہی دن کے بعد، تھوڑے سے عرصے کے بعد مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ان شرائط کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی، ان شرائط کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کفار اسلام میں داخل ہوئے، ان شرائط کی وجہ سے مدینے سے باہر اسلام کو پھیلانے کا موقع ملا، ان شرائط کی وجہ سے مسلمانوں کو امن نصیب ہوا، اور ان شرائط کی وجہ سے کفار نے مسلمانوں کو اپنے ٹکر کی قوم سمجھنا شروع کیا۔ یہ کامیابی تھی، اور جتنی تعداد میں مسلمان صلح حدیبیہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس سے پہلے کے 18-19 سال کے اندر مسلمان اتنی تعداد میں کفار اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ جسے ہم شر سمجھ رہے تھے وہ اصل میں خیر کا باعث بنا۔ سورہ یوسف، اللہ کے اس نبی کا واقعہ ہم نے سنا، حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا گیا، یہ شر تھا۔ یوسف علیہ السلام کو سوکھے کنویں میں ڈال دیا گیا، یہ شر تھا، لیکن اس شر سے خیر یہ نکلا کہ وہاں سے نکالے گئے، مصر میں بیچے گئے، اور اس مصر کے محل کے اندر زلیخا کی طرف سے ان پر بدگمان الزام لگایا گیا، شر کی طرف دعوت دی گئی، اور اس کے نتیجے میں جیل میں زندہ میں ڈال دیا گیا، تقریباً 10-12 سال تک جیل میں ڈالا گیا۔ یہ ساری چیزیں شر تھیں، لیکن ان تمام شر کے ذریعے سے یہ خیر برآمد ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت، ان کی عفت اور پاکدامنی آشکار ہوئی، دنیا کے سامنے ہے کہ یہ کیسا امین شخص ہے، کیسا امانتدار شخص ہے۔ موقع تھا، خوبصورت عورت موجود تھی، جوانی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اس جیسا امانتدار شخص کوئی ہمیں مل نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سربلندی نصیب ہوئی، یہاں تک کہ مصر کی حکومت عطا ہوئی، بادشاہ بھی ان کے ماتحت ہو گیا۔ یہ وہ شر تھا جس کے اندر خیر کا پہلو نمایاں، لیکن جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام سے الگ کیا گیا، سب نے یہی سمجھا کہ یہ شر ہے، کنویں میں ڈالا گیا یہی سمجھا گیا کہ شر ہے، جیل میں ڈالا گیا سمجھا گیا کہ شر ہے، لیکن ان تمام شرور کے پیچھے
خیر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت اور سربلندی ملی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں ٹھکانہ عطا کیا یوسف علیہ السلام کو, وہ جہاں بھی جائے اپنا ٹھکانہ بنائے. یہ شر کے پیچھے خیر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا. سورہ کہف کا مطالعہ ہم کرتے ہیں, سورہ کہف کا آخر مطالعہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ. اس واقعے میں آپ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ایسی کشتی کو جو مزدوروں کی تھی, اس میں سے سمندر میں سفر کرتے, کچھ مچھلیاں پکڑتے, مزدوری کرتے, اس کشتی کو توڑ دیا انہوں نے حضرت یوسف خضر علیہ السلام نے, اس میں عیب پیدا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے. آگے جانے کے بعد ایک لڑکا ملتا ہے, معصوم لڑکا, بے گناہ لڑکا, اسے قتل کر دیا جاتا ہے. یہ شر ہے. موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں, ایک بستی میں جاتے ہیں, بھوکے ہیں پیاسے ہیں دو, موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام. وہاں جانے کے بعد اس بستی کے نافرمان لوگوں کے پاس جا کر گزارش کرتے ہیں کہ کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے, ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں. لیکن بستی کے لوگ ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیتے, کھانا پینا نہیں دیتے. ہونا کیا چاہیے تھا, کچھ ساتھ ندے نکل کر آ جائے. لیکن اس بستی کے ایک دیوار کو جو گرنے والی تھی, حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کیا اور گرنے سے بچایا. یعنی جو مزدوروں کی کشتی تھی اس کا تحفظ کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کشتی میں عیب پیدا کیا خضر علیہ السلام نے. یہ شر ہے. ایک معصوم بچہ جس کی تربیت ہونی چاہیے تھی اسے قتل کیا, یہ شر ہے. اور ایک ایسی بستی جہاں نافرمان لوگ ہیں, مہمان نوازی نہیں کر رہے ہیں, ان کی دیوار کو درست کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے درست کیا. برے لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں. بظاہر یہ تینوں چیزیں شر تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پسند نہیں کیا, لیکن آگے حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ کشتی میں عیب پیدا کیا جائے. اللہ کی مرضی تھی کہ اس معصوم بچے کو قتل کیا جائے. اللہ کی مرضی تھی کہ دیوار کو سیدھا کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ سمندر میں ایک ڈاکو موجود ہے, ایک بادشاہ موجود ہے جو صحیح ساری کشتیوں کو لوٹ لیتا ہے, غصب کر لیتا ہے, اور اس کشتی کو ہڑپ کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ جتنے مزدور ہیں سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں, قتل کر دیے جائیں. اس قتل سے بچانے کے لیے, اس کشتی کو غصب ہونے سے بچانے کے لیے میں نے اس کے اندر عیب پیدا کیا. اب اس میں عیب پیدا ہو گیا تو وہ بادشاہ اس عیبدار کشتی کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ کشتی ان مزدوروں کے پاس محفوظ رہی. یہ شر کے پیچھے خیر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا. یہ بچہ جسے قتل کیا, حضرت خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین, اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں. فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا, بچہ بڑا ہوتا تو ہمیں اندیشہ تھا کہ بڑا ہونے کے بعد ان کے اپنے ماں باپ کو ظلم میں, کفر میں, سرکشی میں مبتلا کر دیتا اور ان ماں باپ کے مستقبل کے نقصان کا ذریعہ بنتا. اس لیے ہم نے اس بچے کو قتل کیا. اور دیوار کے بارے میں فرمایا کہ ہم اگر چاہتے تو مزدوری لے کر اس دیوار کو سیدھا کر سکتے تھے, لیکن ہم نے کیا کیا, اس دیوار کو سیدھا کیا. کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس گرنے والی دیوار کے نیچے اصل میں وہ دیوار ایک یتیم بچے کی تھی جس کے ماں باپ موجود نہیں, اور اس کے ماں باپ نیک اور صالح تھے. اس ماں باپ نے اس بچے کے لیے کچھ خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن کر رہا ہے. قرآن مجید میں الفاظ موجود ہیں, واما الجدار فکان لغلامین یتیمین, دو غلام بچوں کی وہ دیوار ہے. وکان تحتہ کنز لہما, اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود ہے. وکان ابوہما صالحا, اور ان دونوں کا باپ نیک صالح ہے جس نے ان بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ خزانہ وہاں رکھا ہے. اگر بچے بالغ ہونے سے پہلے, مضبوط ہونے سے پہلے دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگوں کو نظر آ جاتا اور خزانے سے وہ بچے محروم رہ جاتے. ہم نے دیوار کو سیدھا کیا تاکہ دیوار کچھ مدت تک برقرار رہے, بچے جوان ہو جائیں, اس کے بعد اپنا خزانہ وہاں سے حاصل کریں. یہ تینوں واقعات, کشتی کو توڑنے کا واقعہ اور بچے کو قتل کرنے کا واقعہ, دیوار سیدھا کرنے کا واقعہ, ابتداء آپ دیکھیں ان تمام چیزوں کے اندر شر موجود ہے, لیکن وقت گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے خیر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر. اس لیے حضرت خضر فرماتے ہیں کہ وما فعلته عن امری, میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کام. تو یہ کچھ مثالیں ہیں جو قرآن مجید سے اور حدیث سے واضح ہوتی ہیں, جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے واقعات جو دنیا میں پیش آتے ہیں بظاہر شر نظر آتے ہیں, لیکن ان شر کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے. اور سورہ کہف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ ہر شر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر, چونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا اس لیے ہمیں اس پر ایمان. لیکن بے شمار واقعات ایسے ہیں جو شر ہیں لیکن اس کی حکمت اور اس کا خیر ہمیں نظر نہیں آتا. یقیناً اس کی کوئی حکمت ہوتی, ضروری نہیں کہ وہ حکمت ہمیں معلوم ہو جائے, وہ خیر ہمیں نظر آ جائے, لیکن یہ یقین ضروری ہے کہ جو بھی برا واقعہ, جو بھی برے حالات دنیا میں پیش آتے ہیں, یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ برے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے تحت پیش آئے ہیں اور اللہ کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہے, اور ان برے حالات کے پیچھے بھی یقیناً کوئی خیر ہے. اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ کووڈ کا دور ہے, کورونا کا دور ہے.
تقریباً 4 مہینے سے بلکہ اس سے پہلے سے پوری دنیا کے اندر اس مرض کی وجہ سے نقصانات کا انسانوں کو شکار ہونا پڑا۔ رمضان المبارک سے ابھی ہم گزرے، ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ رمضان المبارک سے پہلے جب یہ اعلان ہوا کہ مساجد بند ہو جائیں گی، مساجد میں نمازوں کی اجازت نہیں ہوگی، لوگوں کو جمع ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، ہمیں سخت تکلیف محسوس ہوئی کہ ہم رمضان کے استفادے سے محروم ہو جائیں گے، رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے، مسجد نہیں جا سکتے، تراویح ادا نہیں کر سکتے، خطبات جمعہ رمضان کے ہم نہیں سن سکتے، تاخیراتوں کے پروگرام سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہم نے یہ سوچا تھا کہ بہت بڑا شر ہے جو مسلمانوں کے حق میں دنیا میں آج پیش آیا، رمضان کی برکتوں سے ہم محروم ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی رمضان آیا، جیسے ہی رمضان گزرا، اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو بہت سارے فوائد جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اسے ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس رمضان المبارک میں، لاک ڈاؤن میں جو رمضان المبارک گزرا، اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ ہم نے اپنا زیادہ تر وقت اپنے بیوی بچوں کے لیے، ہم نے اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کا انتظام کیا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اس رمضان میں ہم نے جیسی تربیت اپنے بچوں کی ہے، ایسا موقع اس سے پہلے کسی رمضان میں ہمیں نہیں ملا۔ ہماری دکانیں بند تھیں، ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے تھے، دن کا وقت بھی ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے دے سکتے تھے، اور رات کے اوقات بھی ہم نے اپنی بیوی بچوں کے لیے خاص کی۔ مسجدیں بند کی گئی، تمام مساجد بند، لیکن مسجدیں بند ہونے کے بعد ہر گھر مسجد بند کی، ہر گھر میں نماز باجماعت کا اہتمام کیا گیا۔ کیا ہم اس کو تصور کر سکتے تھے؟ جب ہم گھر میں نماز پڑھتے اس سے پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے، تب ہم انفرادی طور سے پڑھتے، بہت کم ایسا ہوتا کہ گھر میں نماز باجماعت ہوتی، لیکن اس لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے باقاعدہ منصوبہ بنایا، پلان کیا کہ ہم اپنے گھر میں نماز باجماعت کا اہتمام کریں، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نماز، باقاعدہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا۔ تاخیراتوں میں اجتماعی مطالعہ قرآن کا اہتمام، نماز تراویح کا اہتمام، تفاسیر کے پڑھنے کا اہتمام، کتابوں کے پڑھنے کا اہتمام، اس میں ہم اس سے پہلے بیوی بچوں کو شریک نہیں کرتے۔ آخری 2 دن آتے تو ہمارے سارے 5 تاخیراتیں مسجدوں میں گزرتی، گھروں میں بیوی بچوں کے لیے کوئی اجتماعی مطالعہ قرآن کا نظم نہیں ہوتا، کوئی کسی کتاب کے مطالعے کا نظم شاید ہی کبھی ہوتا ہو، لیکن اس مرتبہ تمام تاخیراتوں میں، بلکہ ہر دن ہم نے، صرف تاخیراتوں میں نہیں بلکہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہر رات ہم نے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ منصوبہ بنایا، کچھ نہ کچھ پروگرام بنایا، ہم نے بیوی بچوں کو قرآن سے قریب کیا، اللہ سے قریب کیا۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ جب رمضان آئے گا تو ہم اس کمی کو محسوس کریں گے کہ پچھلے رمضان میں ہم نے زیادہ وقت بیوی بچوں کے لیے دیا تھا، اس مرتبہ بیوی بچوں کے لیے وقت کم ہو جائے گا، یہ احساس ہمیں ضرور ہوگا۔ اور یقیناً ہم آئندہ رمضان کے لیے بھی مسجدیں کھلنے کے بعد بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور کریں۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو شاید ہمارا ذہن کرنا جاتا، اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوا، یہ خیر کا احساس پیدا ہوا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کی تربیت کا اہتمام کر سکیں۔ دوسری چیز، اس لاک ڈاؤن میں مسلمانوں کے دینی شعور میں اضافہ ہوا، علم میں اضافہ ہوا، لوگوں نے مختلف مسائل و علماء سے معلوم کیے، گھر میں نماز باجماعت کا اہتمام کیا گیا تو ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ جماعت میں صفوں کی ترتیب کیسی ہوگی، خواتین بھی ہیں، صرف شوہر بیوی ہیں تو صف کیسے بنائی جائے گی، شوہر بیوی موجود ہیں، 2 بچے ہیں نابالغ، اس میں ایک لڑکی ایک لڑکا ہے، اس کی صف کیسی ہوگی، زیادہ افراد ہیں تو صف کی ترتیب کیسی ہوگی، خواتین کیا جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں، محرم خواتین کے ساتھ نامحرم خواتین شریک ہو سکتی ہیں، اس کے بھی سوالات کیے گئے، امامت کون کرے گا، نابالغ بچہ امامت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اس کے سوالات کیے گئے، تراویح پڑھاتے وقت قرآن مجید کیا دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے اگر قرآن یاد نہ ہو، یہ سوالات کیے گئے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو یہ سوالات، اس کی کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہم شاید ہی کسی عالم دین سے معلوم کرتے، لیکن چونکہ ہر گھر کا مسئلہ تھا اس لیے سب نے لوگوں سے، علماء سے مسائل معلوم کیے۔ کیا یہ فائدہ نہیں ہے؟ علم میں اضافہ ہوا، یہ سوال کیا گیا کہ ایک عورت ہے، کیا عورتوں کی جماعت ہو سکتی ہے، اس میں ایک حافظہ ہے، کیا وہ امامت کر سکتی ہے؟ جمعہ کے سلسلے میں سوال آیا، مسجدوں میں جمعہ کی اجازت نہیں ہے، گھروں میں جمعہ کی نماز کی جا سکتی ہے؟ ہم نے تو شاید اس سے پہلے سوچا ہی نہیں تھا کہ گھروں میں بھی نمازیں ہو سکتی ہیں، جمعہ کی نمازیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب ہمیں اطمینان ہے، مسئلے کا علم ہوا ہے کہ مسجد جمعہ کی نماز کے لیے شرط نہیں ہے، مسجد میں اگر اجازت نہ ہو تو 4 افراد بھر حضرات اگر موجود ہوں بالغ تو اپنے گھر میں بھی نماز باجماعت جمعہ کی نماز کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں اطمینان ہوا، لاک ڈاؤن کا فائدہ ہوا۔ کیا عید کی نماز گھروں میں ادا کی جا سکتی ہے؟ اس کورونا کے نتیجے میں، لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ڈسٹینس کا اہتمام کیا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ جگہ کم ہوگی، ایک مسجد میں جگہ نہ ہو تو کیا جمعہ کی 2 نمازیں ایک مسجد میں ہو سکتی ہیں؟ یہ سارے سوالات کیے گئے، یہ سارے سوالات کب پیدا ہوئے؟ اسی لاک ڈاؤن کے نتیجے میں۔ گویا کہ مسلمانوں کے دینی شعور میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کے علم و عمل کے اندر اضافہ ہوا۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں، اب آپ یہ سوچیں گے، ہو سکتا ہے یہ سوچیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں،
لیکن اس کورونا کے نتیجے میں، لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو نقصانات ہوئے، اس نقصانات کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لاک ڈاؤن میں ساری دنیا کے اندر آپ دیکھیں بے انتہا نقصان ہوا ہے، مسلمانوں کا بھی اور انسانیت کا بھی۔ سب سے بڑا نقصان جو ہوا وہ یہ کہ نماز باجماعت کے نتیجے میں مسلمانوں کے دلوں میں جو اتحاد پیدا ہو سکتا تھا، اس کورونا کے نتیجے میں اس میں خطرہ پیدا ہوا۔ دینی اجتماعات پر پابندی ہوئی، اجتماعات کی اجازت نہیں تھی، قرآن و سنت سننے کے جو مواقع تھے وہ مواقع ختم ہوئے، یہ نقصان کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ اس سے آگے بڑھ کر کاروبار کا نقصان ہوا، کروڑوں لوگوں کی نوکریاں ختم ہوئی اور کروڑوں کا نقصان ہوا، چھوٹے موٹے کاروباری کروڑوں لوگوں کے کاروبار ختم ہوئے، بزنس ختم ہو گئے، اور جن کے بڑے بڑے بزنس ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، کروڑوں لوگوں کا انہیں نقصان، کروڑوں روپیوں کا انہیں نقصان ہوا۔ اور اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے، لوگوں کی اموات ہوئی اس مرض کے نتیجے میں۔ حقیقت میں بیمار ہو کر مرنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے، اور یہ بھی افواہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ غلط ہو، یہ بات بھی سننے میں آئی کہ کوئی بیماری نہیں تھی یا پھر معمولی بیماری تھی، اسے کورونا سے جوڑ دیا گیا اور اسے ختم کر دیا گیا، نعوذ باللہ، اللہ کرے کہ غلط ہو، لیکن یہ خبریں بھی موجود ہیں کہ بیمار نہ ہونے کے باوجود بھی بیمار بنا کر انہیں ختم کر دیا گیا، انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ اور اسی طرح شریر لوگوں نے اس موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا یہ موقع بھی ہاتھ سے نکالنے نہیں کیا، پوری کوشش انہوں نے کی، کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین کے اندر اسے گویا کہ اصل بنیاد بنایا گیا کورونا کو پھیلانے، مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی وجہ سے کورونا پھیلا، ان کی وجہ سے مرض پھیلا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا، قریے میں داخلہ ممنوع، ان کے ساتھ خرید و فروخت ممنوع، ان سے ہاتھ ملانا ممنوع، ان کے قریب جانا ممنوع۔ یہ وہ نقصانات ہیں جس کی تلافی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں جو اس کورونا کے نتیجے میں پیش آئے، کووڈ کے نتیجے میں، جس کا سامنا ہم ابھی کر رہے ہیں۔ لیکن پھر یاد رکھیں کہ یہ جو شر ہے، یہ جو اموات ہوئے ہیں، یقیناً نقصان دہ ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں یقیناً نقصان دہ ہیں، مسلمانوں کو بدنام کیا گیا یقیناً نقصان دہ، یہ ساری چیزیں شر ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ بھی حکمت ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے کیا اچھے نتائج نکلنے والے ہیں آئندہ، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہو، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ بھی حکمت پر مبنی فیصلہ ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی خیر ہے جو ابھی ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا۔ کچھ خیر تو ہمیں نظر آیا، رمضان المبارک میں مسجد گھر بنی، ہمارے علم میں اضافہ ہوا۔ ایک اور خیر جو اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں سامنے آیا ہوئے کہ مسلمانوں کے جو اخلاق ہیں، مسلمانوں میں جو خدمت خلق کا جو جذبہ ہے، یہ جو دنیا بھر میں جو پیش آیا ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے جو خیر خواہی کا کام کیا ہے، دوسروں کی ہمدردی کا کام کیا ہے، جماعتوں نے، آپ خود غور کر کے اس مسجد کی طرف سے، اسلامک سینٹر کی طرف سے، آپ تمام لوگوں کے تعاون سے 10-15 دن کے اندر اس موقع پر، جبکہ ہر شخص پیسوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، ہر شخص اپنے مستقبل کی سوچ رہا تھا، ایسے موقع پر ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ 10-15 دن کے اندر 10 لاکھ روپے کا راشن ہم ہاسن کے اطراف لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اس مسجد اور اس سینٹر کی طرف سے یہ کام کیا گیا آپ لوگوں کے تعاون سے۔ اس کے علاوہ ہر جماعت نے، ہر تنظیم نے، ہر مسلک کے لوگوں نے، ہر فرد نے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر خدمت خلق کا کام کیا ہے، راشن تقسیم کرنے کا، کھانا بنا کر بیچنے کا، پانی دینے کا، بسیں جا رہی ہیں، ٹرینیں جا رہی ہیں، لوگ دوڑ دوڑ کر پانی پہنچا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت، خاص کر غیر مسلموں کو جنہوں نے ہمیں بدنام کرنے کا کام کیا ہے۔ مسلمانوں کا امیج اس سے اتنے بہترین انداز سے سامنے آیا ہے کہ مسلمان دکھ درد میں اس ملک کا، دنیا کا سہارا بننے والی قوم ہے، مسلمان دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے والی قوم ہے، مسلمان اپنے مستقبل کو نظر انداز کر کے اس وقت کے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ دینے والی، کام آنے والی قوم ہے۔ یہ امیج لوگوں کے سامنے آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا میں زیادہ تشہیر نہ ہوتی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا مسلم دشمن طاقتوں کی ساری سازشیں ختم ہوگی، اور یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو خوبیاں ہیں مسلمانوں کی، یہ اٹھ کر آئیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کا فائدہ دنیا کو پہنچائے گا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو عارضی وقت میں تھوڑے سے فوائد ہیں جو ہمیں نظر آئے، ورنہ حقیقت میں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کورونا کے نتیجے میں، کووڈ کے نتیجے میں جتنے نقصانات ہمیں نظر آ رہے ہیں، موت کی شکل میں ہو، مالی نقصان کی شکل میں ہو، عزت کی اور ہمارے کیا کہتے ہیں امت کے نفسیات کو دبانے کی سازش کی شکل میں ہو، یہ جو نقصانات ہیں یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ہوگا جو انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک نہ ایک دن آنے والا ہے۔ یہ اصل یقین ہمارا ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو فیصلے ہیں اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بھی لکھ دیا ہے، تمہاری قسمت میں، تمہاری تقدیر میں جو بھی لکھ دیا ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، اس پر تم راضی ہو جاؤ۔ اس نے فرمایا
کسی مسجد کے امام نے، کسی عالم دین نے، کسی جماعت کے امیر نے نہیں، ہمارے آقا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے تمہارے لیے جو بھی لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم دنیا کے سب سے بڑے غنی ہو جاؤ، تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے، تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تم سب سے بڑے غنی ہو جاؤ جو کچھ بھی تمہارے حق میں لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کورونا سے جو فیصلے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف ہوئے ہیں اس پر ہم راضی رہیں گے، حضور کا فیصلہ، یہ حضور کی ہدایت۔ اور اللہ تعالیٰ یہی بیان فرماتا کہ یہ جو تکلیف کی باتیں ہیں ہو سکتا ہے تمہیں شر نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے خیر ہے، اس خیر پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ بسا اوقات بعض مکروہ چیزیں، بعض چیزیں مکروہ بن کر ہمارے سامنے آتی ہیں جسے ہم ناپسند کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر ہوتا ہے، وہ پسندیدہ چیز بن کر بعد میں آگے آتی ہے۔ لہٰذا حالات سے مایوس نہ ہو۔ سب سے پہلے قرآنی ہدایات سے جو سبق ہمیں لینا چاہیے وہ یہ کہ حالات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جو بھی ہوں فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کریں، اور اللہ کے حوالے کرنے کے بعد اللہ کا جو فیصلہ ہو اس پر راضی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کے بعد کچھ تکلیف اور کچھ پریشانی ہوتی ہے تو اس پر صبر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کا جو آخری نتیجہ ہے وہ بہترین نتیجہ ہے، صبر کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ لہٰذا معاملہ اللہ کے حوالے کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، آنے والی تکلیف اسے برداشت کریں، اور معاملات کے سلسلے میں ہم یہ نہ سوچیں کہ میں جسے اچھا سمجھتا ہوں وہ میرے حق میں ہو، مجھے جو اچھا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے فیصلہ کرے، یہ تمنا نہ کریں ہماری اپنی خواہشات۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، میرا ذہنی میلان اس کی طرف ہے، میرا ذہنی جھکاؤ، میری نفس کی خواہشات اس طرف ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہو۔ یہ فیصلہ کرنے کے بجائے ہم یہ فیصلہ کریں، یہ تمنا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں جسے بہتر سمجھتا ہے وہ فیصلہ کرے، اس لیے کہ ہماری سوچ محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ تو یہ آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی وہ یہ کہ ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے عدل و رحمت پر مبنی ہوتے ہیں اور حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو۔ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے حق میں ہوا تو مطمئن ہو جائیں۔ ایک مثال میں دے کر اپنی بات ختم کروں۔ رمضان سے پہلے ہماری سوچ کیا تھی؟ تراویح کی اجازت نہیں ہے، مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں، ہمیں یہ چیز پسند نہیں آئی، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوا، ہم مایوس تھے، مجبوردہ تھے، ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ رمضان کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ بہت اعتبار سے اچھا، کچھ نقصان بھی ہوا لیکن دوسرے اعتبار سے فائدہ ہوا، بیوی بچوں کی تربیت ہم کر سکے، ہر گھر ہماری مسجد بنی، اب ہم مطمئن ہیں کہ چلیے اچھا ہوا۔ ایک حساب سے اسلام یہ بتاتا ہے کہ اچھا نتیجہ ملنے کے بعد اللہ کے پاس اللہ کے اوپر توکل نہیں، بلکہ کوئی فیصلہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس فیصلے میں تمہیں شر نظر آتا ہے، اس وقت بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اطمینان کریں۔ اس وقت بھی جب شر آپ کو خیر نظر نہیں آ رہا، اس کا اچھا انجام آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ یقیناً کوئی اس کا انجام بہتر ہوگا۔ صاحب تفہیم نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے، توکل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں کامیاب ہوں یا ناکام، آپ کی جدوجہد میں کمی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی سعی، آپ کی کوششوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دنیا دار انسان اپنے دنیاوی مقاصد میں کامیاب ہونے کے بعد جتنی خوشی کے ساتھ، جتنی تڑپ کے ساتھ، جتنی دلچسپی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، دنیاوی مقاصد میں کامیاب ہونے کے بعد، ایک مومن دنیا میں ناکام ہونے کے بعد بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یہ ہے اصل توکل۔ دنیا دار انسان دنیا میں کامیاب ہونے کے بعد، دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے بعد جتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، ایک مومن، آخرت کی کامیابی کو چاہنے والا مومن، دنیا میں ناکامی کے باوجود بھی اتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی اس کا اصل مقصد ہے ہی نہیں، اس کا اصل مقصد آخرت کی کامیابی۔ لہذا کوشش کرنے کے بعد دنیا میں ناکام بھی ہو جائے، نقصان بھی اٹھا لے، وہ اصل میں اپنی نگاہ کو آخرت پر رکھتا ہے، لہذا اس کی حرکت میں، اس کی جدوجہد میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں۔ تو یہ ہے توکل۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، حالات چاہے ہمارے حق میں ہوں یا پھر ہمارے خلاف ہوں، اگر وہ شر ہو تو ہم یہ سمجھیں کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ہوگا۔ خیر نظر آنے کے بعد مطمئن ہونے کے بجائے شر کی صورت میں ہی ہم مطمئن ہو جائیں، پوری کوشش کریں اس شر سے بچنے کی، بچ نہیں پا رہے اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان، یہ ہے قسمت پر ایمان، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل۔ موجودہ حالات، کورونا کا مرض
یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہمارے ایمان میں مضبوطی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے، اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں خیر ہوگا، چاہے وہ خیر ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ایک نہ ایک دن آئے گا یقیناً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے حالات کو مسلمانوں کے اور دنیا کے تمام انسانوں کے حق میں کرے گا اور تمام انسانوں کی بھلائی کا ذریعہ یہ حالات بنیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت میں جو تقدیر لکھی ہے اسے اچھا بنانے کی ہم کوشش کریں، اور جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم رکھے اس حالت میں ہم راضی برضا ہو جائیں، ہر رنگ میں راضی برضا ہو جائیں۔ یہ اصل میں ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقاضے کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، جو توکل انبیاء کا تھا، جو توکل صحابہ کا تھا، جو توکل مضبوط اہل ایمان کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ توکل وہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك